يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انتہائی محبت بھرا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ دوران ان کی گفتگو کے دوران مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت کے بغیر ہمیں سکون نصیب نہیں ہوتا، تو کل قیامت کے روز آپ خدا جانے کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، اور ہماری آنکھیں، ہمیں تو ایسی جنت بھی اچھی نہیں لگتی جہاں آپ کی زیارت نہ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی دل کی حالت بیان کی۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا اگر میرے محبوب کے غلام بنے تو تمہاری آنکھیں محبوب کی زیارت سے وہاں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم میدان محشر میں آپ کو تلاش کریں تو کہاں کریں؟ غم خارہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری غلاموں، تین ہی مشکل جگہ ہوں گی، مجھے ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر تلاش کر لینا۔ جب تمہارے اعمال تو لے جائیں گے تو فرمایا، جانتے نا آپ جو کچھ کرتے ہیں، فرمایا مجھے میدان عدل کے پاس دیکھ لینا، اگر کسی میرے امتی کے وزن کی کمی ہوئی تو میں اس کا بدن پورا کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، جو مانگو میں قبول کروں گا۔ فرمایا اللہ کے ہر نبی نے وہ دعا اسی دنیا میں مانگ لی، اور جب مجھے وہ دعا دی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے قیامت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ فرمایا جب امت مشکل میں ہوگی نا تو وہ دعا کر کے اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ اللہ تیرا وعدہ ہے میں تیری دعا قبول کروں گا، وہ دعا میں رد نہیں کروں گا۔ جب میں اپنی امت کو مشکل میں دیکھوں گا نا، وہ دعا کے ساتھ اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے وہاں نہ تم مجھے پاؤ تو میری امت اتنا لمبا سفر کر کے، آپ جانتے ہیں بڑا مشکل وقت ہے میدان محشر کا، بھوکی پیاسی ہوگی، تو فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میں جام کوثر اپنے غلاموں کو دے رہا ہوں، وہاں تم مجھے پالو گے۔ اور فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملا تو پور صراط جو تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اس کو کراس کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت نہیں ہے کیونکہ لمحہ کا خطاب ہوگا، اللہ اکبر، یقین کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھائی، برداشت نہیں ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پل صراط پر ہوکس ہے، یہ ہوک ہے ماں باپ کے بے ادب کی، آگے ہوک ہوگی چور کی، ایک ہوک ہوگی قاتل کی، کہیں ہوک ہوگی زانی کی، کہیں ہوک ہوگی ناپ تول میں کمی کرنے والے کی، کہیں کسی گنہگار کی۔ جس انسان نے جو گناہ کیا ہوگا، جب انسان پل صراط سے گزرے گا وہ ہوک اس کو پکڑ لے گی، نیچے جہنم میں گرا دے گی۔ اسی دنیا میں آج اللہ اکبر، یہ بخاری شریف میں غالباً حدیث پاک ہے، ریاض الصالحین میں نے پڑھائی ہے یہ حدیث پاک، میں وہ ہوکس ہوں گی، جو بھی انسان نے کسی کا قرض دینا ہو، کوئی بھی گناہ کیا ہوگا، وہ حق کو علم ہوگا کہ یہ ہے زانی، وہ زنا والی حق اس کو پکڑ لے گے۔ ظالم انسان تو خدا سے ڈرتا نہیں رہا، فرمایا جہنم میں جاؤ۔ وہ حق جیسے یہ فلٹر ہوتا ہے نا، پل صراط پر انسانوں کو فلٹر کیا جائے گا، ایک ایک انسان کو وہاں سے صرف وہی گزریں گے جو تمام تر ان گناہوں سے پاک ہوئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں میں کیا ہوں گا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی، رب سلم امتی، یہ اللہ پاک ہے گنہگار ہیں، ہے گنہگار ہے، مانتا ہوں۔ حدیث پاک بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا میری شفاعت ہے گنہگاروں کے لیے اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔
فرمایا رب سلم امتی، رب سلم امتی. یا اللہ پاک آج ان کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، بس میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میرے ہاتھوں کو دے کر سلامتی کے ساتھ ان کو کراس فرمایا میں اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا. یا اللہ پاک آج ان کو یہ ہو کہ بھی تیرے قبضے میں ہے، آج ان کو کہہ دے ذرا خاموش آ جاؤ، میرے امتی یہاں سے گزر گئے. تو حضرات گرامی کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظالموں تمہیں یہ وفات کا دن ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، عجیب وفات مناتے ہو. اور یہ ساری عظمتیں تبھی ملی ہے نا. نبی پاک نے فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے ہے، جانا بھی تمہارے لیے ہے. آیا ہوں یہ تمہارے لیے، جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لیے ہے. حضرت اللہ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.